السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا موضوع ہے آج، اور میں آج یہ آڈیو اس لیے ڈال رہا ہوں کہ میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں کہ ہماری نوجوان قوم، آج قوم کے نوجوان یعنی مسلمان کے لڑکے، ہمارے مسلمان بھائی اس قدر شراب کے نشے میں لت ہو چکی ہے کہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں تک کہ مجھے کچھ فوٹوز بھی ملا ہمارے نوجوانوں کے، جو بوتلوں کو منہ میں رکھے ہوئے فوٹو کھنچا کر اپنی واٹس ایپ کی ڈی پی میں لگایا اور فیس بک میں شیئر کیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے یہ کہ آج قوم مسلم کے نوجوان شراب کی بھٹیوں کو آباد کر رہا ہے۔ بہت درد ہوا دلوں میں یہ ساری باتیں سن کر اور ان ساری فوٹو کو دیکھ کر۔ اسی کے متعلق میں آپ سے روبرو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 219 کے اندر فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے کہ شراب اور جوا کیا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں گناہ کبیرہ ہیں۔ اور مقامات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ شراب حرام ہے، ان سے بچو۔ اے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرمت یعنی شراب کے حرام ہونے پر کیا کیا فرمایا، شراب کی ممنوعات میں کیا کیا ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ شرابی جب مرتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ رخ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر حضور فرماتے ہیں کہ جب شرابی مرتا ہے اور وہ شراب ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو قبر میں اسے خنزیر کے شکل میں اٹھایا جائے گا، قبر میں اسے خنزیر کی شکل بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شراب اپنی پوری زندگی شراب پیا، شراب پینے کے بعد مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر میرے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دنیا میں ایک گھونٹ شراب پیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے ایک گھونٹ پیپ پلاؤں گا، جہنمیوں کا پیپ۔ اللہ اکبر۔ پیپ سمجھتے ہوں گے آپ، ہمارے جسم میں جو دانہ نکلتا ہے اس میں جو گندی خون ہوتی ہے، سڑی ہوئی خون، جسے ہم سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، وہی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ دنیا میں جتنا جو پیے گا شراب، اس کو قیامت کے دن جہنمیوں کو اتنا ہی پیپ پلایا جائے گا۔ ایک مقام پر میرے حضور فرماتے ہیں کہ شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ جس پر اللہ کی لعنت وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ یہاں کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت وہ انسان کبھی دنیا میں نہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ کبھی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، غور کرو کس دلدل میں ہم جا رہے ہیں میرے بھائی۔ سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے، ہم ایک طرف
حضور کی آمد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہم ایک طرف غیر مذہب کے طریقوں کو اپناتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، ہم ایک طرف حضور کے غلامی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، تو ایک طرف غیر مذہب کی شراب کی بھٹیوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اگر ہم جلسہ اور میلاد کی طرف جاتے ہیں تو کبھی ہم شراب کے بھٹیوں کو بھی آباد کرتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان اللہ اور آخرت کے دن پر یعنی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کبھی شراب نہیں پیے گا۔ اور اسی حدیث کے آخر ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی نہ اس دسترخوان پر بیٹھے گا جس دسترخوان میں شراب پیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میرا کوئی ساتھی شراب پیتا ہے، تو اگر میں قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ کبھی اس دسترخوان یا یہاں تک کہ اس دوست کے پاس بھی نہیں بیٹھے گا، میرے حضور فرماتے ہیں۔ پھر ہم نے کیسے اللہ اور قیامت کے دنوں پر ایمان رکھا، جبکہ ہمارا ایمان کی یہ بنیادی چیز ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں اور قیامت پر ایمان رکھیں۔ اگر ہم یقیناً اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے تو کبھی شراب کی بھٹیوں کو آباد نہ کرتے۔ یقیناً اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تو آج ہمارے نوجوان بیئر اور شراب پی کر جو ہے فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر میں شیئر نہ کرتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ حضور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور اس آنے والے رسولوں کے بارے میں حضور بات جانتے تھے کہ میرے امت میں ایک ایسے قوم آئیں گے جو شراب کو الگ الگ نام دے کر وہ اسے پیا کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو شراب ہی ہوں گے لیکن نام اس کا الگ دے دیا جائے گا، جیسے کہ آج جسے ہم بیئر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بیئر پینا جائز نہیں۔ حضور نے خود یہ فرمایا کہ شراب کا کوئی اور نام دے دیا جائے گا، یہ بھی شراب ہی میں آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جو چیز نشہ دلاتی ہو، ہمارے دماغ کو زائل کرنے والی چیز جو ہو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نوجوان مسلمان ذرا سوچ، ہم کس گھر میں پیدا ہوئے اور کیوں پیدا ہوئے، ہم کر کیا رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا کوئی انسان یہ پسند کرے گا کہ مرنے کے بعد اس کو قبر میں خنزیر سور بنا دیا جائے؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ کیا کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا کہ مرنے کے بعد اسے عورت کی شرمگاہوں کی گندی خون پلایا جائے؟ ہرگز کوئی پسند نہیں کرے گا۔ کوئی انسان یہ پسند کرے گا کہ اللہ کی لعنت اس پر برسے؟ کوئی یہ پسند نہیں کرے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ حضرات محترم، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں۔ اگر واقع یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو تو ان شراب کے اڈوں کو آباد کرنا چھوڑو اور اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ نوجوان، اپنے آپ پر غور کرو کہ ہم مسلمان ہو کر، حضور کا کلمہ پڑھ کر، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کس منہ سے اور کس حیثیت سے، کس ضمیر، اور کیا ہماری ضمیر اتنی گر گئی، ہماری ضمیر اتنی کمزور، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور غیر کی مذہبوں کو، جس کا ہمارے مذہب میں کوئی دخل نہیں، اس چیز کو ہم کھلے عام شرع عام شرع عام اس کام کو ہم کر رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات۔ سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے دوستوں کو کھینچ کر لے جاتا ہے کہ میں پیتا ہوں، چلو ایک گھونٹ تو بھی پی لے، اور کتنا ذلیل وہ ساتھی ہے، کتنا گرا ہوا اور کتنا دشمن وہ ساتھی ہے جو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سچا دوست، سچا ساتھی تو وہ ہے جو اس کو جہنم کے راستوں سے بچائے، لیکن یہ کتنا بڑا ظالم دوست اور بھائی ہے جو ایک بھائی کو جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ مسلمان بھائی، سوچ اپنی زندگی کے بارے میں۔ تو اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ تو غیر کی مذہب کو، غیر کی بھٹیوں کو آباد کرائے،
تو اس لیے نہیں پیدا ہوا، بلکہ تو اس لیے پیدا ہوا کہ قوم مسلم کو سیدھا راہ دکھائے۔ نوجوان تو اس لیے پیدا ہوا کہ اپنی زندگی کو جو ہے اپنی زندگی کو عبادت گاہ کی، اپنی زندگی سے عبادت گاہوں کو آباد کرے۔ نوجوان تجھے جوانی اس لیے دی گئی کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ خم کرے۔ نوجوان تجھے جوانی اس لیے دی گئی کہ مظلوموں کی تو مدد کرے۔ نوجوان تجھے اس لیے جوانی دی گئی کہ تو دوسرے کا سہارا بن سکے۔ نوجوان تجھے اس لیے جوانی نہیں دی گئی کہ شراب کی بھٹیوں کو تو آباد کرے۔ نوجوان تجھے اس لیے جوانی نہیں دی گئی کہ زنا کی بھٹی کو تو آباد کرے۔ نوجوان تجھے اس لیے زندگی نہیں دی گئی کہ اس لیے جوانی نہیں دی گئی کہ شراب کو اپنے بوتلوں میں لے کر جو ہے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر میں اس کو اپنے ساتھیوں میں شیئر کرتا رہے۔ نوجوان تجھے اس لیے زندگی نہیں دی گئی۔ ساری باتوں کا محاصل یہ ہے آج کی میری کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب کی بھٹیوں میں نہ ڈال کر ہمیں جنت کی سیر کرائے، ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے، اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی انسان میری بارگاہ میں آ کر ایک بوند قطرہ بہاتا ہے تو میرا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور میں اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں اس کے گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ نوجوان اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں آؤ اس اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو غیر مذہبوں کا کام ہے۔ حضرات محترم، ہمارے ذہن میں یہ کبھی وسوسہ شیطان ڈال دیتا ہے کہ ہر کوئی پیتا ہے، میں نے پی لیا تو کون سی بڑی کام کر لی ہے۔ کبھی شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی پوری زندگی باقی ہے، کبھی توبہ کر لوں گا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، شام کو آئے یا صبح کو آئے، ابھی سوئے صبح کو جاگ پائیں گے یا نہیں پائیں گے، کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ نوجوان موت آ جائے، ہماری آنکھ نہ کھلے اس سے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور شراب کی بھٹیوں سے دور رہے، شراب کی بھٹیوں سے دور رہے۔ نوجوان اپنے بارے میں سوچ، مسلمان گھر میں پیدا ہو کر شراب کے بوتلوں کو، شراب کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ آج ہندو قوم ہمیں تانا دے رہی ہے کہ جس قوم میں شراب کو ناجائز و حرام کہا گیا، آج زیادہ تر مسلمان اس شراب کے بھٹیوں کو آباد کر رہا ہے۔ کیا جس اسلام کو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خون سے سینچ کر ہمارے گھروں تک پہنچایا، اسی لیے کہ نوجوان جو ہے شراب کے بھٹیوں کو آباد کرے؟ امام حسین نے اپنے خاندان کو لٹا کر میدان کربلا میں ہمارے گھروں تک اسلام کو پہنچایا، اس لیے کہ آج قوم مسلم کے نوجوان شراب کے بھٹیوں کو آباد کرے۔ اس لیے تو میرے امام حسین نے علی اصغر کو نہیں لٹایا، اس لیے تو میرے امام حسین نے علی اکبر کو نہیں لٹایا، اس لیے تو میرے امام حسین نے عباس علمدار کے بازو کو نہیں کٹوایا، اس لیے تو میرے امام حسین نے اپنے جان کو نہیں لٹوایا، جو ہے شہید کروایا کہ میرے نانا کی امت کے نوجوان کا دین جو ہے پیچھے رکھ کر، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر غیر مذہب کے طریقوں کو اپنا کر غیر مذہبوں کے بھٹے کو آباد کرے، اس لیے تو میرے امام حسین نے اپنے گناہ لٹایا۔ میرے عزیز دوستوں، صحابہ اکرام نے اپنے ایک اولاد کو دے کر اس اسلام کو ہمارے گھر تک تو اس لیے نہیں پہنچایا کہ آج ہمارے نوجوان شراب کے بھٹیوں کو آباد کریں، اس لیے نہیں انہوں نے اپنی جان کو قربانیاں نہیں کی، جو ہے جان کی قربانیاں نہیں دی کہ ہماری نوجوان آج یہ غلط روش میں چل کر اسلام کو تار کر دے۔ جس اسلام کو 4 چاند نے صحابہ اکرام نے اپنے خون، اپنے لوہ لعان سے اسلام کو 4 چاند کیا تھا، آج اسی قوم مسلم، آج اسی اسلام کے ماننے والے نے اس اسلام کو جو ہے نیچا گرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آج اسی قوم مسلم نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، یعنی آج غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے تو شراب پیتے ہیں، حالانکہ غیر مسلم بھی شراب کو غلط سمجھتے ہیں کہ شراب پینا ایک غلط کام ہے۔ آج وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں
کیا اس لیے ہمارے حضور نے سوکھی روٹی کھا کر 3 دن اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر جو اسلام کو سینچا تھا کہ ہمارے قوم مسلم اس اسلام کو بدنام کرے، قوم مسلم اس اسلام کو جو ہے کلمہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے غیر طریقوں کو اپنا کر مسلمان کا نام بدنام کرے؟ اس لیے تو نہیں۔ نوجوان تیری آنکھ بند ہو جائے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اس اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ نوجوان جب تو جہنم میں جائے گا، حضور فرماتے ہیں جب انسان شراب کی حالت میں وہ مر جاتا ہے، شراب پینے کی حالت میں مر جائے، وہ توبہ نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ ڈائریکٹ جہنم ہوتا ہے۔ اور جہنمیوں کا ٹھکانہ یہ ہے نوجوان، جہنمیوں کا ٹھکانہ یہ ہے نوجوان کہ اس کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ اس کا عالم یہ ہوگا کہ اگر پیپ کا ایک بوند دنیا میں ڈال دی جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ جو ہے مر جائیں۔ جہنمی اس کو مائع حمیم، جہنمیوں کو مائع حمیم دیا جائے گا۔ مائع حمیم کوئی عام پانی نہیں ہے، مائع حمیم وہ پانی ہے کہ اگر انسان پر اڑھل دیا جائے تو اس کا جسم یوں پگھل جائے گا جیسے کہ موم پگھل جاتا ہے۔ جب اس جہنمی کو پلانے کے لیے لایا جائے گا تو اس پانی کو دیکھ کر پینا نہیں چاہے گا، بدبو اور اس کی گرمی سے وہ پینا نہیں چاہے گا، لیکن مانگنے کی وجہ سے اسے پلایا جائے گا۔ نوجوان توبہ کر لے اس اللہ کی بارگاہ سے۔ ہم اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے لیے تو نعمات ہیں، ہمارے لیے تو جنت ہے، ہم تو اس نبی کے ماننے والے، ہمارے مقدر تو وہ مقدر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر ہم سونے پتھر جو ہے مٹی کو کہہ دے کہ سونا بن جا تو سونا بن جاتا ہے۔ ہم تو اس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے بارے میں تو حضور یا غالباً آیت یا قرآن یا حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا مرتبہ تو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ نوجوان تو اپنے جو ہے تقدس کو بھول گیا اور گندی نالیوں میں لت پڑا، شراب کے بھٹیوں میں شراب پی کر گندی نالیوں میں پڑا ہے۔ تیرا تو یہ مقام نہیں ہے، تیرا مقام تو خانہ کعبہ سے بڑا ہے۔ پھر تو کس درجے اور کس حد تک گر گیا ہے۔ نوجوان اگر ایسی اپنی زندگی کو گزارے گا پھر جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آپ بھائیوں سے، آپ مسلمان بھائیوں سے میری یہی گزارش ہے، اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو، اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو۔ 1-2 گھنٹے کی لذت کے لیے اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ ہمیں آپ کو مرنا ہے، حضور کے بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ حضور ہم سے پوچھ لے گا میں نے تو اپنے خون کو سینچ کر اسلام تمہارے گھر میں اس لیے نہیں پہنچایا تھا کہ تم شراب کے لت میں آ کر نماز کو ترک کرو، تم شراب کے لت میں آ کر ایک دوسرے سے حسد اور ایک دوسرے سے لڑو، تم شراب کے لت میں، شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ میں نے تو اپنے خون کو سینچ کر اسلام کو تمہارے گھر میں اس لیے نہیں پہنچایا تھا۔ اگر حضور پوچھ لے امام حسین میرے نواسے نے اپنے جان کو، امام حسین اگر پوچھ لے میں نے اپنے کنبے کو تو اس لیے نہیں لٹایا تھا کہ تم شراب کے بھٹیوں کو آباد کرے، میں نے تو اپنے کنبے کو اس لیے جو ہے لٹایا تھا کہ اگر کہیں اسلام کو میرے نبی کے دین کو بچانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو میرے نبی کے امت کے نوجوان آگے بڑھ کر آئے اور میرے سنتوں کو زندہ کریں۔ نوجوان کس دلدل میں پھنسے ہیں اور ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد پر اتریے۔ نوجوان ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد پر اتریے۔ آخری بات میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس آڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتا رہیں تاکہ اس آڈیو کے ذریعے میرے کوئی کسی بھائی کے دلوں میں یہ باتیں سرایت کر جائیں اور میرے مسلمان بھائی اس گناہ سے اجتناب کر کے اس گناہوں سے دور ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی میری بارگاہ میں لوٹ آتا ہے، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کی توبہ کو معاف کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے کیے ہوئے گناہ کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار ایسے شرابی ہیں جو ولی بن گئے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی کچھ ایسے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، آپ بھی کچھ بن سکتے ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں آپ سے مؤدبانہ
گزارش یہ کرتا ہوں دل کی عطا گہرائی سے آپ کے درد لے کر، یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یعنی ایک مسلمان بھائی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے میں آپ کے لیے آڈیو ڈالتا ہوں۔ اس آڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔